قربانی کا یہ جو قرآنی تصور ہے، اتنی زور انداز گفتگو قرآن نے جو یہ اس پر کی ہے، اس کی اہمیت کے حوالے سے کچھ آپ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما دیجیے۔ سر، میں نے جس طرح شروع میں عرض کیا تھا کہ ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی اہمیت جو ہے یا سب سے بڑی دلیل واضح اور روشن ہے وہ قرآن کریم ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر آ کے ایک مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے بات ختم ہو جاتی ہے کہ میرے رب نے قرآن کے اندر مجھے حکم دیا۔ واہ واہ، اس سے بڑی اہمیت کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کوئی اہمیت سبحان نہیں۔ اللہ۔ پھر اگر اس چیز کو مزید اہمیت اس کی اگر آپ واضح کرنا چاہتے ہیں یا اپنے دل کے اندر ایمان کا اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس بات کو دیکھیے کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو صرف ایک نبی کی ہیں، سبحان اللہ، اور یہ قربانی کی سنت ایسی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت ہے اور امام الانبیاء کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ، اور پھر اس چیز کو سرکار نے خود اس کا اظہار کرتے ہوئے، بتاتے ہوئے خوشی کا اظہار فرمایا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث پاک کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سنت ابیکم، یہ تمہارے باپ کی سنت ہے۔ پھر انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ہمارے لیے کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا کہ ہر خون کے قطرے کے بدلے میں نیکی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مزید آپ اس کی اہمیت میں جتنے جاتے جائیں گے شاید آپ تھک جائیں، آپ کا جو قوت ہے وہ جواب دے جائے یا کسی بھی طرح سے علمی استعداد ختم ہو سکتا ہے، لیکن اس کے فضائل اور اس کی اہمیت کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور علیہ السلام کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، سرکار آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔ آپ سے ایک حدیث پاک روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ قربانی والے دن، عید الاضحیٰ کے دن، اللہ کریم کو اس عمل سے زیادہ اور کوئی عمل پسند ہی نہیں۔ واہ، کیا اہمیت ہے جی، سبحان اللہ۔ کہ خون بہانا اس عمل سے زیادہ اور کوئی عمل سرکار کو پسند نہیں، اور فرمایا کہ یہ عمل کیا کرو۔ سرکار نے فرمایا کہ یہ جو جانور ہے یہ قیامت کے روز اپنے کھر، اپنے بال اور اپنی جسامت کے ساتھ قیامت کے دن آئے گا سبحان اللہ تمہارے لیے، اور پھر خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو کہ اس کے ہر بال کے بدلے تمہارے لیے نیکی۔ سبحان اللہ۔ کئی احادیث مبارکہ میں بال کا ذکر ہے کہ ہر بال کے بدلے نیکی ہے، کہیں پہ خون کے ہر قطرے کے بدلے میں، یعنی کہ اس کے پورے جسم سے جتنا خون نکلتا ہے اور جتنے بال ہیں اس کے۔ اچھا، پھر یہاں پہ ایک اپنا خیال آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ چلیں بال گنتی ہو سکتے ہوں گے، خون کے قطرے گنتی ہو جاتے ہوں گے، لیکن یہ ان بالوں کی حد ہے، ان خون کے قطروں کی حد ہے، رب کی رحمت کی حد نہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ کیونکہ ان کے نزدیک، اللہ کریم کے نزدیک جو ان کی قربانیاں ہیں، اللہ ان قربانیوں کا یا ان کے بالوں کی گنتی کا یا ان خون کے قطروں کا محتاج نہیں۔ اور اس نے فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، ان کی بارگاہ میں یہ نہیں پہنچتا، یہ ہم کھا لیتے ہیں، ہم دے دیتے ہیں، ہم پکا لیتے ہیں، اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے ہمارا تقوی، ولکن ینالہ التقوی۔ سبحان اللہ، اس کی بارگاہ میں ہمارا تقوی، ہماری نیت۔ اب جتنی خوش دلی ہوگی، جتنا تقوی ہوگا، جتنے ہی شوق اور محبت کے ساتھ انسان قربانی کرے گا، تو ہو سکتا ہے کہ ان بالوں سے بھی اجر بڑھ جائے، سبحان اللہ، ان خون کے قطروں سے بھی اجر بڑھ جائے۔ اور اسی طرح ایک روایت ہے جہاں پہ ذکر ہوا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، آپ کے ازواج مطہرات، وہاں پہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ طیبہ طاہرہ حضور علیہ السلام کی لخت جگر، آپ کو آپ نے ارشاد فرمایا سرکار نے کہ اے بیٹا فاطمہ، قربانی کے پاس رہا کرو، اپنی قربانی کے پاس رہا کرو اور اس کی نگہبانی کیا کرو، کیونکہ اس کا خون جب گرے گا تو تمہارے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت ہو جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب وہ ہستیاں ایسی ہیں جو محفوظ ہیں گناہوں سے، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ، لیکن پھر بھی یہ ارشاد فرمانا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے تھا۔ سبحان اللہ، فرمایا کہ تمہارے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے، مغفرت ہو جائے گی۔ اور پھر آپ نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے کہ پچھلے تمام گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، یہ صرف ہم اہل بیت کے لیے ہے؟ واہ واہ واہ، مزید وضاحت کیا کر، بات ہے، تاکہ کسی مسلمان کے دل میں کوئی چیز باقی رہے ہی نہ۔ یا رسول اللہ، یہ آپ کا مجھے ارشاد فرمانا کیا یہ صرف اہل بیت کے لیے ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ میرے ہر امتی کے لیے، سبحان اللہ، یہ ہر مسلمان۔ کیا توجیہ ہے یہاں پر؟ ایک تو یہ ہوا، اور دوسرا میں کہتا ہوں کہ اہل بیت کی سخاوت کی انتہا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ کہ ہمارے ہاں تو یہ ہوتا ہے نا، کوئی ڈیزگنیشن، کوئی عہدہ مجھے مل گیا ہے تو میں تو کہتا ہوں یار اس پہ دوسرا نہ ہے، لیگ پولنگ بہت زیادہ ہے، لیکن کیا کمال کہ وہاں پر ہی پوچھ لیا کہ صرف میرے لیے ہے۔ تو یہ ان کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضور کی آل نے اپنے آپ تک مراتب جو ہے وہ محدود نہیں رکھے، ساری کائنات میں حضور کی رحمت کو تقسیم کی۔ یہاں پہ ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے، اور قربانی کی اہمیت بیان ہو رہی ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت کے لیے یہ اجر تقسیم کرنا، یا یہ ارشاد فرمانا، یا اہل بیت کا امت کے لیے یہ اجر عظیم کا سبب بننا، یہ ایک طرف سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بذات خود اپنی امت کے نام کی قربانی کی فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا اہمیت ہے، سبحان اللہ، خود اپنی امت کے لیے کہ یہ میری امت کی طرف سے۔ تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جہاں پر ہم اپنے حصے ملاتے ہیں یا قربانیاں کرتے ہیں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ استطاعت دے، توفیق دے، سعادت دے، تو ہمیں ایک قربانی سرکار کے نام کی بھی کرنی چاہیے کہ وہ آقا جو ہمارے لیے شفیع۔ ناظرین، ابھی کافی سارے دن باقی ہیں، اور یہ جو ایک میسیج آج کے اس دوسرے سوال سے ہمیں ملا ہے کہ جہاں ہم اپنے